قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن اولیاء کو جو ہم تک قرآن پہنچائے ہیں ان کو نہیں مانتے. یہ کیسی بات ہوئی؟ حاضرین محترم، ایسا تو نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہمارے ہاتھ میں قرآن دے دیا کہ لے لو پڑھ لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کیا. آقا علیہ السلام کو ہم نے دیکھا بھی نہیں. اگر کسی خوش نصیب نے خواب میں بھی آقا کا دیدار کیا تو بھی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑے خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن خواب میں دیکھنا بھی، خواب میں دیکھ کر بھی کیا خواب میں پہنچا کہ آقا علیہ السلام یہ لے لو قرآن پاک میں دے رہا ہوں، کیا خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہنچا دیں گے کہ لے لو حدیث میں دے رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ اعتبار کرنا پڑے گا، صحابہ پر اعتبار کرنا پڑے گا، تابعین پر اعتبار کرنا پڑے گا، تابع تابعین پر اعتبار کرنا پڑے گا، ائمہ فقہ پر اعتبار کرنا پڑے گا، محدثین پر اعتبار کرنا پڑے گا، مفسرین پر اعتبار کرنا پڑے گا، اولیاء پر اعتبار کرنا پڑے گا، علماء احتشام پر. ان کے بغیر نہ ہمارے پاس قرآن ہو سکتا ہے، نہ ان کے بغیر حدیث ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعتبار کے بعد ہی قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ان کے اعتبار کے بعد ہی حدیث پاک ہمارے پاس آئی ہے. ایسا بھی نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ امام بخاری نے ہم تک بخاری شریف پہنچائی. ایسا بھی نہیں ہے کہ امام مسلم نے ڈائریکٹ ہم تک مسلم شریف پہنچائی ہو، بلکہ امام بخاری کا دور آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ہے. 1000 سال تک حدیث کی حفاظت کون کرتے رہے؟ بخاری شریف کی حفاظت کون کرتے رہے؟ یہی علماء ہیں، یہی علماء ربانیین ہیں، یہی اولیاء ہیں، یہی محدثین ہیں جن کے صدقے میں آج بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ، سبحان آج اللہ. مسلم ہمارے ہاتھ میں ہے، آج قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہے. آج انہیں کو چھوڑ کر قرآن کی بات کرنے والے، حدیث کی بات کرنے والے گویا کہ بالواسطہ طور پر وہ قرآن اور حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. گویا کہ وہ در حقیقت قرآن و حدیث کا انکار کرنے والے ہیں. قرآن و حدیث کے ماننے والے ہرگز نہیں ہو سکتے. اگر قرآن و حدیث کو ماننا ہے تو پھر لازم ہے کہ ان اولیاء کو مانیں، ان کے جلالت علمی کو مانیں، ان کے شان تبہر علمی کو مانیں، تبھی حدیث کا ماننا سمجھا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. حدیث صحیح کیسا ہو گئی؟ آج چند کتابیں پڑھ کے حدیث سننے سے پہلے بول دیتا ہے حدیث صحیح ہے. چند کتابیں وہ بھی اردو پڑھنے صحیح نہیں آتا، بے شک. اردو پڑھنے صحیح نہیں آتا. عربی تو بہت دور کی بات ہے، عربی کی تلاوت تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پاک کے تجوید کے ساتھ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. اردو کی کتاب صحیح نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہوتے ہی یہ بولتا تھا کہ حدیث صحیح. حاضرین محترم، یہ دھوکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. الحمدللہ اس معاملے میں اہل سنت بڑے اچھے ہیں. بے شک. اہل سنت بڑے اچھے ہیں. آقا کی حدیث سن کر ہم ڈائریکٹ یہ تو نہیں بولتے تھے کہ حدیث صحیح ہے. سبحان اللہ. طریقہ کار یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد سنیں تو سر جھکا کر پہلے آقا کا فرمان کو سنیں، بعد میں تحقیق کر لیں. سبحان اللہ. اگر آپ کو شک ہے تو تحقیق کی منزل بعد میں ہے، بعد میں تحقیق کریں. لیکن آقا کا فرمان اگر سنایا جائے تو پہلے سر جھکا کر تسلیم کو کر لیں، سن کو لیں، بعد میں تحقیق کریں، بعد میں اپنے علماء سے رجوع ہوں. یہ شان اہل سنت کی ہے. سبحان اللہ. سنتے حدیث صحیح میں تو نہیں ہوتے، موضوع ہے تو نہیں ہوتے، فتوے تو نہیں لگا کے کھڑے ہوتے، بعد میں تحقیق کر لیتے کہ اہل سنت کا وتیرہ ہے. الحمدللہ. اور یہی ادب ہے، یہی ادب ہے. لیکن بجائے اس کے دوسرے فرقے کے لوگ، فرقہ باطلہ کے لوگ حدیث سنتے ہی حدیث کا علم ذرا بھی نہیں رہتا، لیکن چونکہ اس کے عقیدے سے ٹکرانے والی حدیث ہے تو معاذ اللہ فوراً کہہ دیتا ہے یہ حدیث صحیح ہے. صحیح کس نے کہا؟ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا
حدیث صحیح اس اعتبار سے کہ ان میں سے کسی کے کردار مشکوک تھے تو حدیث صحیح ہو گئی، کسی کا حافظہ کمزور تھا تو حدیث صحیح ہو گئی۔ تو بتایا چلا کہ امام بخاری نے بھی ہمیں سمجھایا کہ ان پر اعتبار کیا جائے تبھی حدیث ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو آقا کا فرمان مل رہا ہے، نہیں، بلکہ تحقیق کرے کہ ان کے پاس کیا اتنی دینداری ہے، کیا ان کے پاس اتنا ضبط یعنی حافظہ ہے۔ سب تحقیق کے بعد امام بخاری نے صحیح حسن یہ جو مدارج ہیں حدیث کے تب بیان کیا، پہلے اعتماد کیا، سبحان اللہ پہلے حدیث پہنچانے والوں پر اعتماد کیا۔ آج ان پر اعتماد ختم کر کے بخاری کا نام لینے والے گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بخاری کو نہیں مانتے، بے شک بالواسطہ بول رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں بول رہے ہیں، بالواسطہ یہ کہنا چاہتے ہیں بخاری کو نہیں مانتے، کیونکہ امام بخاری 1000 سال پہلے مثال فرما گئے، 1000 سال تک بخاری کی حفاظت کس نے کی؟ 1000 سال تک۔ امام مسلم بھی تقریباً اسی زمانے کے ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو امام مسلم بھی تقریباً 1000 سال پہلے کے، 1000 سال تک بخاری اور مسلم کی حفاظت کس نے کی؟ ان پر اعتماد ختم کر کے، ان پر اعتبار ختم کر کے اگر یہ کہا جائے کہ میں بخاری کو تو مانتا ہوں لیکن ان اولیاء کو نہیں مانتا، یہ بیچ میں واسطے کو نہیں مانتا، یہ بیچ کے وسیلے کو نہیں مانتا، گویا کہ وہ ڈائریکٹ کہنا چاہتا ہے کہ میں بخاری کو نہیں مانتا، مسلم کو نہیں مانتا۔ اللہ۔ تو حضرت محترم، بہرحال آج ہماری خوش بختی ہے یا ہماری خوش قسمتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانب توجہ فرمائی، سبحان اللہ سبحان آقا اللہ۔ نے ہماری جانب توجہ فرمائی تھی کہ ان غلاموں کو ایمان کی ضرورت ہے، ان غلاموں نے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی، اللہ کے نبی کی غلامی کی ضرورت ہے۔ اسی واسطے پیارے آقا نے معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کو ہندوستان کو بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر آج ہم اتنا پکارتے ہیں، کوئی بدعقیدہ صحیح العقیدہ نہیں بن جاتا، کوئی غیر مسلمان نہیں بنتا، آخر کیا وجہ ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی فرد واحد نے 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کے دائرے میں ڈالا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرد واحد ہیں، ہائے ہائے۔ آج ہم سب مل کر بھی کتنے بدعقیدوں کو صحیح العقیدہ بنائیں، کتنے غیر مسلموں کو مسلمان بنائیں، اللہ کا شکر گنتی آپ بھی گن سکتے ہوں کہ اگر کوئی کیے بھی ہیں، گنتی کے لوگ ہیں، لیکن سرکار غریب نواز کے اندر آخر کو کون سی صلاحیت ہے؟ پھر زبان بھی نہیں جانتے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ عبرانی زبان، یہاں پہ جو چلتی تھی سنسکرت زبان، عبرانی نہیں، غلطی سے عبرانی نکل گیا، سنسکرت زبان، یہاں پہ سنسکرت زبان چلتی تھی اور سرکار غریب نواز فارسی زبان اور عربی زبان کے درمیان تھے۔ اردو کا تو اس وقت کوئی وجود ہی نہیں تھا، اردو بعد کے پیدا ہوئی، اردو نہیں جانتے تھے میرے آقا غریب نواز، اردو نہیں جانتے تھے، اردو بعد کے پیداوار ہے، اس وقت سنسکرت چلتی تھی۔ آپ بتائیے ہم جا کے اب اگر یہاں پر کسی کو تیلگو نہیں آتی، کیا تیلگو والوں میں تبلیغ کر سکے گا؟ بالکل نہیں۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ زبان نہیں آتی، ہمارے پاس بہانہ ہے، زبان نہیں آتی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے فرد کو بھیج رہے ہیں، آپ کو کیا نہیں معلوم ہے؟ سبحان اللہ۔ ہر لب پہ کیا ہوا ہے سرکار جانتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ کس کس کے دل پہ کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا تو جانتے تھے کہ معین الدین کو کون سی زبان آتی ہے، کون سی زبان نہیں آتی، لیکن ایک زبان ایسی آتی تھی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کو جو ساری دنیا میں چلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پریشان ہو رہے ہیں، چلیے بول دے، وہ ہے اخلاق کی زبان، سبحان اللہ۔ وہ
ہے کردار کی زبان، اخلاق کی زبان، کردار کی زبان۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنسکرت سیکھ کے لیے ہے، بلکہ آقا کے کردار کا نمونہ اپنے کردار میں لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے کردار کو اپنے کردار میں سنبھال کے آئے، اسی واسطے وہ زبان سب جانتے ہیں۔ ارے کوئی زبان جانتا ہو نہ جانتا ہو، لیکن یہ زبان سب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز کردار کی زبان لے کے آئے، اخلاق کی زبان لے کے آئے۔ اور پھر دوسری اہم چیز حاضرین، اہم چیز 90 لاکھ لوگ مسلمان ہونا معمولی بات نہیں۔ 1 لاکھ بولے تو ہم پریشان ہو جائیں، اللہ 9 لاکھ اللہ ہمارے تصورات میں باہر ہو جائیں، لیکن 90 لاکھ لوگوں نے تقریباً مورخین اس پر اجماع کرتے ہیں، تقریباً جتنے مورخین نے سرکار غریب نواز کی سیرت بیان کی ہے، سیرت لکھے ہیں، سب کا اس پر اجماع ہے، بلکہ اس سے بڑھ سکتے ہیں کم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 90 لاکھ سے بڑھ سکتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ تو 90 لاکھ لوگ کے ایمان قبول کریں۔ سبحان اللہ، میں آپ کو بتا دوں، فیضان مصطفیٰ لے کر آئے تھے، سبحان اللہ۔ ایسی چیز لے کے آئے تھے جو ہمارے پاس ہم صرف دعویدار ہیں، فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فیضان مدینہ کے ہم صرف دعویدار ہیں، لیکن در حقیقت غریب نواز فیضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ، تو فیضان کا صدقہ تھا، فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا کہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، کرامات سے آپ نے دین کو نہیں پہنچایا، آپ نے صرف کرامات کے ذریعے سے دین کو نہیں پہنچایا۔ اور پھر کرامات کا جو تصور ہمارے پاس ہے، کرامات ہم اس کو سمجھتے ہیں، کرامات کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگ میں چلنا اور کچھ نہیں ہونا، ہوا میں اڑنا یا پانی میں چلنا، اس کو ہم کرامات سمجھتے ہیں۔ یا پھر ہمارے دل کے حالات بیان کر دینا، ہمارے بگڑے ہوئے مقدر کو سنوار دینا۔ آج تو تقریباً ہم جو غریب نواز کے پاس جاتے ہیں یا اولیاء کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے جس چیز کو ٹھوکر ماری ہے، جس چیز کو انہوں نے ٹھوکر ماری، جا کے ان کے دربار میں وہی مانتے ہیں۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی انہوں نے، جا کے مانتے ہیں۔ ایس ایس سی کا آپ جا کے دیکھیے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں یا کسی بھی دربار میں ایس ایس سی کا ٹکٹ لگا ہوا ہے، کسی کا پاسپورٹ لگا ہوا ہے، کسی کا کچھ لگا ہوا ہے، کسی کا کچھ لگا ہوا ہے۔ ارے دنیا کو انہوں نے اپنے ٹھوکروں میں رکھی، دنیا کو انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے رکھی۔ ان کے پاس اگر کسی چیز کی اہمیت تھی، وہ تھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز کی اہمیت تھی؟ یقین مانی، کبھی جا کے یا اللہ ان جیسا جذبہ تبلیغ دے دے، کبھی ہم نہیں مانگتے۔ اگر کوئی مانگ لیتا ہے مقدر میں سکندر ہے، آمین۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی جذبہ تبلیغ مانگ لیتا ہے، اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دربار میں کھڑے ہو کر اگر کوئی مانگ لیتا ہے، ان کو وہ محبوب مشکل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ تو ان کو محبوب مشکل ہے، مگر افسوس یہ ہے وہ جس سے نفرت کرتے ہیں وہ مانگتے ہیں جا کے ان کے دربار میں جا کے کوئی ایس ایس سی یا ویزا یا اپنے کاروبار یا اپنے دنیا کے مسائل وہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ اللہ کی عزت کے دین کے ہو جاؤ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ہو جاؤ، اس کے بعد اگر دنیا نہ بھی بنے، دنیا ایسی گزر جائے گی، آخرت بن جائے گی، آخرت سمجھ جائے گی۔
تو رضائے خداوندی کی طلب کی ہم کو ضرورت ہے. بہرحال وقت شاید آپ لوگوں کے وقت کے اعتبار سے میں نے زیادہ ٹائم لیا ہے، تو معزز حاضرین میں اپنے کلمات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کرامات کہتے کس کو؟ کرامت کہتے ہیں بزرگی. کرامت صرف ہوا کھولنے کو نہیں کہتے، پانی پہ چلنے کو نہیں کہتے، آگ میں کود جانے کو نہیں کہتے، بلکہ کرامت کہتے ہیں بزرگی کو. اور بزرگی حاصل ہوتی ہے قرب خداوندی سے. سبحان اللہ. بزرگی حاصل ہوتی ہے قرب خداوندی سے. اب جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ سب امور کیا ہے اس کے سامنے. ارے حیثیت ہی کیا ہے اس کا؟ کوئی مقام ہی نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. جسے اللہ کو قرب حاصل ہو جائے، جسے مولا کا قرب حاصل ہو جائے، یہ سب ایک چیزیں ہیں، یہ سب ادنا چیزیں ہیں. حاضرین محترم، اللہ کا قرب جسے حاصل ہو جائے. اب پھر ایک چیز اور بھی، اولیاء اللہ کے متعلق میں وضاحت کروں. اولیاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. میرے بھائی، اگر اللہ رب العزت خود نہیں فرماتا اولیاء اللہ، کس انسان میں ہمت تھی کہ کسی انسان کو پکڑ کے کہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے؟ کس میں جرأت تھی؟ کس میں ہمت تھی؟ یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کے بعد ہم میں جرأت پیدا ہوئی، ہم میں ہمت پیدا ہوئی کہ کسی مسلمان کو ہمیں کہنے کے موقف میں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. ورنہ کسی انسان میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کسی انسان کو یہ کہتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی کہنے کی ہم نے طاقت نہیں تھی، یہ اللہ نے خود سکھایا. اور پھر حاضرین محترم، میں اپنی بات کو اختصار میں لاتے ہوئے یہ عرض کروں، بہت سے لوگ اولیاء کو مانتے ہیں اپنے دل سے، اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں مانتے. ایک ہوتا ہے اللہ نے جیسے ماننے کا حکم فرمایا ہے اس طرح ماننا، یہ ایمان ہے. سبحان اللہ. ایمان کیا ہے؟ اللہ نے اولیاء کو ماننے کا جس طرح حکم فرمایا، اللہ کی مرضی کے مطابق اولیاء کو ماننا. اور ایک ہے اپنی مرضی سے ماننا. کسی کو بھی پکڑ کے بولتے ہی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کے ولی کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خود رب کائنات نے حدیث قدسی میں بتایا. اللہ کے ولی کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. فرمایا فرائض تو فرائض ہے، سبحان اللہ. وہ چھوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا. نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، اور جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کا قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اور ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے آمد ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اسی وجہ سے اللہ جامی نہیں رکھتا، ارشاد فرماتے ہیں تم کہو اللہ ہوا، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے. گرچہ ازمروں میں عبداللہ ہوا، اگرچہ کہ تجھے دیکھنے میں عبداللہ کے زبان سے نکلتا ہوا جملہ نکالا، عبداللہ کے حالت سے نکلتا ہوا جملہ دکھ رہا ہے، لیکن در حقیقت عبداللہ کے حالت سے نکل ضرور رہا ہے، لیکن اللہ کی بولی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولی اللہ کی ہے، حالت عبداللہ سے نکل رہا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بھائیوں، آج ضرورت ہے ہم کو کہ اولیاء کو مانیں. کیسے مانیں؟ ان کی
عزت، ان کی تقریب، ان کی تعظیم اللہ نے جس طرح حکم فرمایا ہے اسی طرح مانیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو بھی ولی مان لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جو ہم جو کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے مردے کو جلا دیا، ہم یہ کرامت بیان کرتے ہیں۔ ہم جو کرامت بیان کرتے ہیں سرکار غریب نواز نے پانی کو کوزے میں سما لیا، انا ساگر کو کوزے میں سما لیا، ہم یہ کرامات بیان کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت کرامت اللہ کے قرب کو کہتے ہیں، اللہ کا جنہیں قرب حاصل ہوتا ہے، یہ معمولی چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، معمولی چیز ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو ان کے واسطے یہ معمولی چیزیں ہیں۔ تو حاضرین محترم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کا ولی جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو حاضرین محترم اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا اللہ کا چلنا ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی واسطے آپ دیکھیے سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے سب سے بڑے خلیفہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان پر الزام لگا۔ الزام کیا تھا؟ وہ دین میں نہیں جا رہا، لیکن سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں ہے، اجمیر میں سرکار غریب نواز، سبحان اللہ۔ حالات تنگی کیا ہے، پریشانیوں کیا ہے۔ آج ہم پریشانیوں میں گھرتے ہیں تو کسی اور کو یاد کرتے ہیں، اپنے مرشد کو یاد نہیں کرتے۔ لیکن سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا کہ اگر پریشانیاں آ جائیں، تنگیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں تو پیر کو یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی، یا معین الدین، سبحان اللہ، ادھر آواز دی ادھر معین الدین چشتی، سبحان اللہ۔ پوچھتے ہیں قطب الدین کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ، پکارا تھا دل سے، سبحان اللہ، پکارا تھا دل سے۔ سرکار غریب نواز حقیقت میں حاضر ہے، ہمت بھی نہیں ہے زبان سے بولنے کی، اللہ اکبر، ہمت بھی نہیں ہے زبان سے بولنے کی۔ بادشاہ جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہے وہ عرض کرتا ہے سرکار کس کی وجہ یہ ہے؟ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں معزز حاضرین، شاید بیوقوف لوگوں تک یہ بات پہنچے ہیں تو بات کا بتکڑ بنائیں گے، کیونکہ جتنی عقل اتنی بات، سبحان اللہ، جتنی عقل اتنی ہی بات۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاملہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اے بچے تو بول۔ بچہ بول پڑا، پورا دربار سن رہا ہے، سبحان اللہ، کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ سبحان اللہ، سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے قصور ہیں۔ معزز حاضرین، پتہ نہیں چلا کہ اللہ نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا قرب عطا کیا، اتنا قرب عطا کیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آپ ابھی پیدا ہونے والے بچے کو حکم دیں تو وہ بول پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی دلیل پوچھے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایسا کوئی قصہ نہیں بول رہا ہوں جو شریعت سے ٹکرانے والا ہے، بے شک، شریعت کو توڑنے والا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن اٹھا کے دیکھو، سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام کو تسلیم پر بھی الزام لگا تھا۔ اللہ اکبر، سیدنا یوسف علیہ السلام کو تسلیم پر
کسی لال کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بچے نے گواہی دی، بچے نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص اگر سامنے سے پڑا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام خسروا ہے، اگر قمیص پیچھے سے پڑا ہوا ہے تو حضرت زلیخا ذمہ دار ہے، یوسف علیہ السلام بری ہے۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ، قرآن پاک بیان کر رہا ہے تو وہی اسی معاملے کو ایک اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا، وہ معجزہ ہے، لیکن اللہ کے ولی کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو عزت سے دعا ہے کہ پروردگار تعالیٰ کا سزا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کے ساتھ عطا فرما دے۔ پروردگار تیرے اولیاء سے سچی محبت عطا فرما دے، آمین، سچی الفت عطا فرما دے۔ آمین۔ پروردگار تو نے انہیں جس طرح ماننے کا حکم فرمایا ہے اسی طرح ماننے کی صلاحیت و توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار اولیاء کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید آمین۔ و مالامال فرما دے برحمتک یا